گکھروں کی اس حرکت سے شیر شاہ سوری نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ گکھر تعاون کرنے پر رضامند نہیں اور اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہیں۔ جنگجوؤں کو چھوڑ کر گکھروں سے شیر شاہ سوری نے پہلے اس لیے رابطہ قائم کیا تھا کہ جنگجوئے مغلوں کے خلاف تھے۔ گکھر بنیادی طور پر مغلوں کے طرفدار اور ان کے حق میں تھے۔ شیر شاہ سوری انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا تاکہ گکھروں کی مغلوں کے ساتھ وفاداریاں ختم ہو جائیں، لیکن جب گکھر بغاوت پر آمادہ ہوئے تو شیر شاہ سوری نے ان کے خلاف لشکر کشی کا تہیہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے شیر شاہ سوری نے جنگجوؤں سے تعاون کیا، ان کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور وہ بخوشی شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گکھروں کے خلاف انہوں نے شیر شاہ سوری سے پورا تعاون کرنے کا عہد کر لیا۔ جنگجوؤں کی اس رضامندی سے شیر شاہ سوری نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کا کماندار اس نے ہیبت خان نیازی کو بنایا۔ پھر ہیبت خان نیازی کو شیر شاہ سوری نے اپنے اس لشکر کے ساتھ جنگجوؤں رہنماؤں کے ساتھ کوہستان نمک کی طرف بھجوایا تاکہ وہ گکھروں پر حملہ آور ہو کر اور ان کی سرکوبی کرے تاکہ وہاں آنے والے دنوں میں وہ پنجاب میں شیر شاہ سوری کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بنے۔ ہیبت خان نیازی اپنے لشکر کے ساتھ گکھروں کی سرکوبی کے لیے کوہستان نمک میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ لگتا تھا کہ گکھر گات میں چلے گئے تھے اور کسی مناسب موقع پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ ہیبت خان نیازی ان کی چال کو نہ سمجھا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ ایک وسیع وادی میں داخل ہوا تب کوہستانی سلسلے کے اندر سے جنگجو اور خونی گکھر تخلیق کرب حرص کی لذت آزاد، روز و شب کے زندان میں سر شام سفیدی میں گھل جانے والی سیاہی کی طرح نمودار ہوئے اور ہیبت خان نیازی کے لشکر پر نئے دکھوں کی یلغار، زمین کو جہنم بنا دینے والی آگ اور موسموں کی آتشی سختیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اب ہیبت خان نیازی کو عجیب صورتحال کا سامنا تھا۔ گکھر کوہستانی سلسلوں کے اندر سے صبح نور کے تڑکے رزق کی تلاش میں نکلنے والے کووں کی انگنت قطاروں، مردار پر ٹوٹنے والے بے شمار گدوں کی ڈھاروں اور روح پرور صبح کے وقت طائران آبی کی پروازوں کی طرح امڑتے چلے آ رہے تھے۔ حملہ آور گکھر سیلابوں اور طوفانوں کی طرح آگے بڑھے اور اجلے تنوں، مضبوط جسموں اور پرتجسس چہروں کو خون کرتے چلے گئے۔ ان کے حملوں میں ہیبت و جلال اور منظم قسم کا جبر تھا۔ ہیبت خان نیازی بھی شیر شاہ سوری کا ایک آزمودہ کار اور مجا ہوا دلیر سالار تھا۔ گکھروں کے اس حملے کے سامنے وہ اندھیروں میں اجالوں کی نظر، عظمت، انا، خلوص، تقدس سلف اور گنبد شوق کی طرح جم گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہیبت خان نیازی گکھروں کے ان خونی حملوں کو روکتا رہا اور اپنا دفاع کرتا رہا۔ پھر وہ جارحیت پر اترا اور دل کی کھیتیاں برباد کر دینے والی ویران سانسوں، راحتوں کے خوابوں کو برباد کر دینے والی بھوکی خونی ٹڈیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگا۔ پر جلد ہی ہیبت خان نیازی نے اندازہ لگا لیا کہ ان کھلی وادیوں میں گکھروں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ گکھر بڑی تیزی سے ہیبت خان نیازی کے لشکر کی حالت، مظلوم کی قسمت، حرمت کی تذلیل، زیر دستوں کی ناآسودگی، ناتوانوں اور اسیروں کی بے کیفی، یتیموں اور بیواؤں کی بے بسی جیسی بناتے چلے گئے تھے۔ ہیبت خان نیازی کو گکھروں کے مقابلے میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیبت خان نیازی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ہیبت خان نیازی جب اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری کے پاس پہنچا تو شیر شاہ سوری کو اس کی ناکامی اور شکست پر بہت دکھ اور رنج ہوا۔ کافی سوچ بچار کے بعد شیر شاہ سوری نے فیصلہ کیا کہ اب خواص خان گکھروں پر حملہ آور ہونے والے لشکر کی کمانداری خود کرے گا۔ خواص خان سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے کافی بڑا لشکر خواص خان کو دیا۔ اس لشکر میں ہیبت خان نیازی کو بھی شامل کیا گیا تھا تاکہ گکھروں کے علاقے میں وہ خواص خان کی رہنمائی کرے۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے اپنے ایک دوسرے سالار جلال الدین جالو کو بھی خواص خان کے ماتحت کر دیا تھا۔ اس طرح خواص خان ہیبت خان نیازی اور جلال الدین جالو کے ساتھ گکھروں کی سرکوبی کے لیے کوہستان نمک کی طرف بڑھا۔ اپنے پڑاؤ سے 1 میل آگے جا کر خواص خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے ہیبت خان نیازی اور جلال الدین جالو کی سرکردگی میں دیا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ انہی وادیوں کی طرف بڑھیں جہاں چند روز پہلے ہیبت خان نیازی کے ساتھ گکھروں کی جنگ ہوئی تھی۔ خواص خان نے انہیں یہ بھی تاکید کی تھی کہ وہ دن کے وقت سفر کریں، رات کے وقت پرسکون انداز میں اپنا پڑاؤ کر کے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مسلح جوان چاروں طرف پھیلا دیا کریں۔ جبکہ خواص خان بعد میں روانہ ہوا، اس نے صرف رات کو سفر کیا اور دن کے وقت وہ گھات میں بیٹھا رہا تھا۔ یوں وہ ہیبت خان نیازی کے ساتھ ہی ساتھ ان میدانوں کے قریب پہنچ گیا جہاں پہلے جنگ ہوئی تھی۔ ہیبت خان نیازی اور جلال جالو جو ہی اس پہلے والے میدان جنگ میں اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوئے، گکھر پہلے کی طرح کوہستانی گھاتوں سے نکلے اور ہیبت خان نیازی اور جلال الدین جالو
جالو کے لشکر پر زیست کے جوان لمحوں، خون سے نشو و نما پانے والے کرگسوں اور سماعتوں کی جنتوں میں خون بھرے شراروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ گکھروں کے یہ حملے بڑے جان لیوا، بڑے زوردار تھے، تاہم ہیبت خان نیازی اور جلال الدین جالو خواص خان کی ہدایت کے مطابق صرف دفاع تک ہی محدود رہے۔ تھوڑی دیر تک وہ گکھروں کے حملوں کو روکتے رہے۔ اس کے بعد خواص خان اپنی کوہستانی گھات سے دقیقوں کو ساعتوں، ساعتوں کو پہروں، پہروں کو دنوں، دنوں کو ہفتوں، ہفتوں کو مہینوں، مہینوں کو برسوں، برسوں کو صدیوں میں تبدیل کر دینے والے خونی انقلاب اور جان لیوا حادثے کی طرح رونما ہوا۔ پھر اس نے روشنی کی حریص آنکھوں، مدام سے ادام تک طوفان، دوام سے دوام تر آندھیوں کی طرح گکھروں کی پشت سے حملہ کیا۔ خواص خان کے ان حملوں میں نظر افروز برفزاروں اور وادیوں جیسی شادابی، گنجلک راہگزار کے بے نشان اور پیچدار سفر کی سی اذیت پنہاں تھی۔ اپنی تھوڑی دیر کے حملوں میں ہی اس نے حملہ آور گکھروں کی حالت بے اجر نیکیوں، بے صدا زرد بیلوں کی چلمن، چہروں کی پیلاہٹوں میں رینگتی اداس خاموشیوں جیسی بنا کر رکھ دی۔ ہیبت خان نیازی اور جلال الدین جالو نے جب دیکھا کہ پشت کی جانب سے گکھروں پر ان کا سپہ سالار خواص خان حملہ آور ہو گیا ہے تو وہ دونوں بھی دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترے۔ انہوں نے بھی خواص خان کی طرح سامنے کی طرف سے ضربیں لگانا شروع کر دی تھی۔ اس طرح دو طرفہ حملوں سے گکھروں کا وہ حملہ آور لشکر بکھرتے خاک و خس کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اب گکھر دائیں بائیں ہوتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ ہجوم رنگ و بو کو کشت و خون کا رنگ دینے والے خواص خان ماہ و نجوم، کہکشاں اور نقاب زرفشاں کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک گکھروں کا خوب قتل عام ہوا۔ ان کے حملہ آور لشکر کی اکثریت کو پشت کی طرف سے خواص خان اور سامنے کی طرف سے ہیبت خان نیازی اور جلال الدین جالو نے خوب تہ تیغ کیا۔ اس طرح اس کوہستانی سلسلے میں نہ صرف یہ کہ گکھروں کو بدترین شکست ہوئی، بلکہ ان کے لشکر کا ایک طرح سے قتل عام کر کے ان کی اصلی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ گکھر جب شکست اٹھا کر بھاگ گئے تب خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی طرف روانہ ہوا۔ پڑاؤ میں شیر شاہ سوری کو خواص خان کی کامیابی اور فتح مندی کی خبر پہنچ چکی تھی، لہٰذا خواص خان جب لشکر کو لے کر پڑاؤ کے قریب آیا تو پڑاؤ میں خوشی کے ڈھول وغیرہ بجنے لگے۔ انتہائی شاندار انداز میں شیر شاہ سوری نے خواص خان کا اپنے پڑاؤ کے اندر استقبال کیا۔ شیر شاہ سوری سے ملنے کے بعد خواص خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے میں حسین و جمیل کملاوتی خیمے کی صفائی کر رہی تھی۔ گنگا بھی خیمے کی صفائی ستھرائی میں کملاوتی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ دونوں نے جب خواص خان کو دیکھا تو کام کو چھوڑ کر وہ چوکنے انداز سے خواص خان کی طرف بڑھی۔ پھر گنگا گلاب اور تازہ ہونٹوں پر جمال کی رعنائیاں بکھیرتی، اپنے چہرے پر بچوں کے بے ساختہ تبسم جیسی معصومیت، آنکھوں کے آنگن میں اپنے محبت کے مہکتے خواب لیے خواص خان سے مخاطب ہوئی اور مٹھاس اور شہد سے بھرپور انداز میں اسے کہنے لگی کہ خواص خان میرے حبیب، میں آپ کو کوہستانی نمک کے گکھروں کے خلاف کامیابی اور فتح پر مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ کوہستانی گکھر اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے اور ہیبت خان نیازی کو شکست دینے کے بعد ان کے حوصلے اور ولولے مزید تیز اور تند ہو گئے تھے، پر آپ نے انہیں شکست دے کر ثابت کر دیا ہے کہ خواص خان سے مقابلہ کرنا آسان اور سہل نہیں ہے۔ گنگا کے ان محبت بھرے الفاظ پر خواص خان مسکرا دیا۔ جواب میں وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کملاوتی بھی بیتے موسموں کی خوشبو کی طرح بڑی تیزی سے آگے بڑھی۔ پھر اپنے دیدوں سے وہ آرزوئے وصال ٹپکاتی خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ خواص خان میرے محترم، میں بھی آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ یقیناً ان جوانوں میں سے ہیں جو اندھیرے سے جگنوں کو الجھانے اور دشت و صحرا میں گل کھلانے کا فن خوب جانتے ہیں۔ خواص خان نے غور سے کملاوتی کی طرف دیکھا، پھر اس نے جواب میں کہا کہ دیکھو کملاوتی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ جو میری کامیابیاں ہیں یہ سب میرے خداوند، میرے اللہ، میرے مالک کی نصرت و حمایت ہے۔ تاہم تو نے میرے لیے جو توصیفی اور تعریفی الفاظ ادا کیے ہیں اس کے لیے میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ گنگا ایک بار پھر بولی کہ مجھے آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ کچھ دیر شیر شاہ سوری کے پاس بیٹھیں گے۔ خیمے کی صفائی ختم ہو چکی ہے، میں نے آپ کے لیے پہلے ہی کھانا لگا رکھا ہے۔ پہلے کھانا کھائیں، پھر بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ کملاوتی بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ خواص خان کہنے لگا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کملاوتی چونکہ ہماری خدمت کرتی ہے لہٰذا یہ حق رکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ خواص خان کے اس جواب پر کملاوتی ایسی خوش ہوئی کہ اس طرح سے پاؤں سے لے کر سر تک خوشیاں ہی خوشیاں اس کے جسم میں سرسرا رہی ہوں۔ پھر دونوں نے مل کر کھانے کے برتن لگائے اور تینوں خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔
کوہستان نمک کے گکھروں کو شکست دینے اور ان کی سرکوبی کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے جنگجوؤں کو خوب نوازا، ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا تاکہ وہ آنے والے دنوں میں شیر شاہ سوری کے حمایتی بن کر کوہستان نمک میں گکھروں کو ہر موقع پر مغلوں کے حق میں اٹھنے نہ دیں۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد شیر شاہ سوری بھیرا اور خوشاب کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اس علاقے کو بھی اپنے حق میں محفوظ بنا سکے۔ ان دنوں بھیرا اور خوشاب میں ڈوڈی بلوچ آباد تھے اور یہی بلوچ وہاں کے حکمران بھی تھے۔ شیر شاہ سوری بلوچوں کے معاملے میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ اگر اس کے مخالف ہو جاتے تو وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے شیر شاہ سوری کے مقابل لا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بلوچوں کے سردار فتح خان، اسماعیل خان اور غازی خان نے ہمایوں کے تعاقب میں نہ صرف خواص خان کی مدد کی تھی بلکہ اس وقت شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ خوشاب آیا تو وہ شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے اپنے تعاون اور حمایت کا یقین دلایا۔ یہ بلوچ باجوڑ سے لے کر بھیرا تک کوہستانی سلسلے میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کا سردار اسماعیل خان بلوچ تھا۔ شیر شاہ سوری جانتا تھا کہ اس کے بغیر وہ اس علاقے میں تسلط قائم نہیں رکھ سکتا، لہٰذا شیر شاہ سوری نے اسماعیل خان کی فوج کو اپنی فہرست سپاہیان میں شامل کر لیا اور ان کو بھی شاہی فوج کی طرح شاہی خزانے سے تنخواہ ملنے لگی۔ یہ بلوچ پہلے خانہ بدوش تھے، اس کے بعد اس علاقے میں آباد ہوئے۔ جن دنوں میں تیمور لنگ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا تو اس کی واپسی کے وقت بلکہ پوری 15ویں صدی بھر بلوچوں کے ڈوڈا اور ہوت قبائل شمال کی سمت میں سندھ کے کنارے کنارے خانہ بدوشوں کی طرح گھومتے رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ گومل کے درے تک آباد ہو گئے جو کہ کوہستان سلیمان کے سلسلے کے جنوب میں تھا۔ ان خانہ بدوش بلوچوں کو یوں آباد دیکھتے ہوئے دوسرے بلوچ بھی حرکت میں آئے اور وہ بھی پنجاب میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مثلاً بلوچیوں کا رند قبیلہ ملتان کے لنگاہ راجپوتوں سے دہشت زدہ ہو کر چناب، راوی اور ستلج کی وادیوں میں جا کر بس گیا تھا۔ ان رند قبیلوں کا پیشہ کرائے کے سپاہی بننا اور آزادانہ ڈاکہ زنی کرنا تھا۔ انہی دنوں کچھ مزید بلوچ جن کا تعلق ڈوڈی اور ہوت قبائل سے تھا وہ بھی نئے وطن کی تلاش میں جہلم اور سندھ کی وادیوں میں اوپر کی جانب چلے گئے اور ان علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان علاقوں میں پہلے سے پٹھان قبائل بھی آباد تھے، لہٰذا بلوچی اور پٹھانوں میں تصادم لازمی امر ہو گیا۔ بابر کے بعد شیر شاہ سوری سے پہلے ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی 14 سال تک ان علاقوں میں حکومت رہی اور وہ بلوچوں اور پٹھانوں کی باہمی کشیدگی سے فائدہ اٹھا کر پرسکون حکومت کرتا رہا۔ چونکہ ان دونوں فرقوں کو آپس میں لڑائے رکھا، یہی کامران کی کامیاب پالیسی تھی۔ شیر شاہ سوری نے یہ پالیسی ترک کرتے ہوئے پٹھانوں اور بلوچوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا۔ ماضی میں بلوچیوں نے پٹھانوں کی جن سرزمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا وہ شیر شاہ سوری نے پٹھانوں کو واپس دلوا دی اور اس کے عوض میں بلوچوں کو نمک کے پہاڑ کی تلہٹی میں نندنا اور گرجھک کا علاقہ دے دیا۔ یہ دونوں علاقے ان کے درمیان موجود ضلع جہلم کی شمالی سرحد جنگی اعتبار سے بڑے اہم تھے۔ غالباً یہ علاقہ شیر شاہ سوری نے بلوچوں کے سردار اسماعیل خان کو دے دیا تھا۔ اس طرح بھیرا اور خوشاب کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی جہاں بلوچ آباد تھے انہیں بھی شیر شاہ سوری نے اپنے حق میں کر لیا۔ اس طرح پنجاب میں امن قائم رکھنے کے لیے شیر شاہ سوری نے یہ دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ پنجاب میں اپنی حکومت کے استحکام کے لیے دوسرا مرحلہ شروع کرنے والا تھا۔ شیر شاہ سوری کا تیسرا مرحلہ کشمیر سے متعلق تھا۔ کشمیر میں چونکہ ہمایوں کے سپہ سالار مرزا حیدر بیگ نے جا کے اپنی پوزیشن بڑی مستحکم اور مضبوط بنا لی تھی اور وہ بھی اس وقت کشمیر سے نکل کر پنجاب پر حملہ آور ہو کر شیر شاہ سوری کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، اس لیے کہ مرزا حیدر بیگ جہاں جرت مند دلیر تھا وہاں وہ جوان اور تجربہ کار جرنیل اور سپہ سالار بھی تھا۔ کشمیر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری نے وہاں سے کوچ کیا اور بھمبر کی طرف بڑھا۔ بھمبر پر حملہ آور ہو کر اس نے قبضہ کر لیا۔ وہاں قیام کے دوران شیر شاہ سوری نے کشمیر کے چک قبائل سے رابطہ قائم کیا۔ ان قبائل کے ساتھ شیر شاہ سوری نے بہت اچھا اور شفیقانہ سلوک کیا اور انہیں امداد بھی دی اور انہیں اس بات کی انگیخت بھی دی کہ وہ ہمایوں کے سالار مرزا حیدر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ شیر شاہ سوری کی یہ سیاسی حکمت عملی بھی بڑی کامیاب ہوئی۔ چک قبائل مرزا حیدر بیگ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب چک قبائل اور مرزا حیدر بیگ آپس میں جنگوں میں مصروف ہو گئے تو شیر شاہ سوری ایک طرح سے سکون محسوس کرنے لگا، اس لیے کہ مرزا حیدر چکوں کے ساتھ اپنی مشکلات میں الجھا رہا۔ کئی سال تک چک مرزا حیدر بیگ پر یلغار اور حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مرزا حیدر بیگ کو مار ڈالا اور ایک چک سردار کشمیر کا سردار بن گیا۔
پنجاب میں صورتحال کو اپنے حق میں مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے بنگال کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ بنگال کی طرف کوچ کرنے سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے خواص خان کی نگرانی میں دیا اور اسے لاہور میں ہی چھوڑا۔ ہیبت خان نیازی کو خواص خان کے نائب کے طور پر لاہور میں رکھا گیا تھا اور شیر شاہ سوری نے خواص خان کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ میرے اگلے حکم تک پنجاب میں ہی قیام کرے، جبکہ وہ خود بنگال کی طرف کوچ کرے گا، جہاں خضر خان کی طرف سے شیر شاہ سوری کو اچھی خبریں نہیں مل رہی تھیں۔ شیر شاہ سوری نے خواص خان کو خصوصیت کے ساتھ لاہور میں اس لیے ٹھہرایا تھا تاکہ وہ پنجاب کی صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے۔ خواص خان ہی ایک ایسا سالار اور اس کا دستراز تھا جس پر وہ مصیبت کے ہر موقع پر پورا اعتماد اور بھروسہ کر سکتا تھا۔ شیر شاہ سوری کو چونکہ ابھی تک کشمیر کے علاوہ کابل کے حکمران کامران مرزا اور حتیٰ کہ سندھ کی طرف چلے جانے والے ہمایوں سے بھی خطرہ تھا، لہٰذا اس نے خواص خان کو پنجاب میں رکھا تاکہ پنجاب پر اگر کسی سمت سے حملہ آور ہو تو اس کی غیر موجودگی میں خواص خان حملہ آور کو مار بھگائے۔ اس طرح خواص خان کو پنجاب میں ایک طرح کا حاکم اعلیٰ مقرر کرنے کے بعد شیر شاہ سوری بنگال کی طرف کوچ کر گیا۔ ایک روز جب کملاوتی خواص خان کے خیمے کی صفائی اور ستھرائی سے فارغ ہوئی تب گنگا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کملاوتی گنگا کے سامنے آن بیٹھی۔ تھوڑی دیر تک گنگا اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمی سی آواز میں اس نے کملاوتی کو مخاطب کیا کہ دیکھو کملاوتی، آج میں تم سے ایک بات پوچھتی ہوں، جھوٹ مت کہنا۔ تم گزشتہ کئی ماہ سے میرے خیمے میں کام کر رہی ہو اور اس دوران میں نے تمہاری ذات اور تمہاری شخصیت کا بطور مطالعہ کیا ہے۔ اسی مطالعے کی روشنی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ سے پہلے عہد کرو کہ تم جھوٹ نہیں کہو گی۔ دیکھو سچی بات اچھی ہوتی ہے، سچ کہنے میں بڑے فائدے بھی ہیں۔ جھوٹ بولو گی تو ایک تو خود اپنے ضمیر کی آواز کو دباؤ گی، دوسرے جھوٹ بولنے میں تمہیں کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارا جھوٹ تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ گنگا کے اس سوال پر کملاوتی کچھ فکر مند سی ہو گئی، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس کی آواز بلند ہوئی، کہنے لگی کہ گنگا میری بہن، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ گنگا پھر بولی، کہنے لگی کہ دیکھو کملاوتی، میں نے جو تمہاری شخصیت کا جائزہ لیا ہے اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم میرے شوہر خواص خان کو پسند کرتی ہو۔ دیکھو کملاوتی، میں تمہیں پہلے کہہ چکی ہوں جھوٹ مت بولنا، اگر تو سچ کہے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جس میں تیرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ کملاوتی نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگی کہ گنگا میری بہن، تو نے یہ سوال کر کے اچھا نہیں کیا۔ اگر میں اس سوال کا جواب نہیں دیتی ہوں تو اپنے ضمیر کی گنہگار بنتی ہوں، اور اگر اس سوال کا جواب میں ہاں میں دیتی ہوں تو پھر تمہاری گنہگار بنتی ہوں۔ کملاوتی کے اس جواب پر گنگا کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگی کہ دیکھو کملاوتی، تو نے سچ بول کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ گنگا کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ کملاوتی پھر بول پڑی اور کہنے لگی کہ گنگا میری بہن، چونکہ آپ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، لہٰذا میں نے سچ بول دیا ہے۔ اب اس سچ بولنے کی چاہے مجھے جو بھی سزا دو میں اسے قبول کر لوں گی۔ دیکھو گنگا میری بہن، میں جھوٹ بھی بول سکتی تھی، اپنے دل کا احوال چھپا بھی سکتی تھی، لیکن میں نے تم سے سچ کہہ دیا ہے۔ خواص خان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ہر عورت اس کی طرف راغب ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں بھی یوں جانو محبت کے اس سیلاب میں بہہ نکلی ہوں۔ گنگا میری بہن، میں نے اپنے ان جذبات کا اظہار کبھی بھی خواص خان کے سامنے نہیں کیا، اس لیے کہ میں جانتی تھی خواص خان پر صرف تمہارا حق ہے اور اس حق میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ کملاوتی جب خاموش ہوئی تو گنگا نے پھر پوچھا کہ دیکھو کملاوتی، ایک بات اور بتانا، اس بات میں بھی دیکھنا کہ سچ بولنا، جھوٹ سے کام مت لینا۔ دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ کیا میرے شوہر خواص خان نے بھی تمہیں کبھی ایسے انداز میں دیکھا ہے جس سے تم نے اندازہ لگایا ہو کہ وہ تمہاری طرف راغب ہیں یا تمہارے اندر اپنے لیے کوئی کشش محسوس کرتے ہیں؟ اس پر کملاوتی نے جھٹ کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا، انہوں نے تو کبھی اس انداز سے نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ گنگا نے پھر کہا، دیکھو کملاوتی، اگر میں تمہاری اس ایک طرفہ محبت کے رد عمل میں کوئی قدم اٹھاؤں تو وہ تمہارے لیے قابل قبول ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ قدم تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ کملاوتی کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کی شخصیت میرے لیے بڑی قابل احترام اور بڑی محترم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ جو بھی میرے حق میں فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا۔ گنگا کہنے لگی کہ کملاوتی، اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، میں تمہارے حق میں یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں خود تمہیں خواص خان سے بیاہوں گی، اور جس طرح میں خواص خان کی بیوی ہوں اس طرح بہت جلد تم بھی خواص خان کی بیوی بنو گی۔ دیکھو کملاوتی، میرے شوہر خواص خان اس وقت لاہور شہر کے شہریوں کا احوال جاننے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے گفتگو کروں گی، پھر کل تمہیں آخری فیصلے سے آگاہ کروں گی۔ گنگا کی اس گفتگو پر کملاوتی مصنوعی شرم و حجاب کا مظاہرہ کرتی ہوئی خیمے سے باہر بھاگ گئی۔ کملاوتی تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے خیمے میں داخل ہوئی۔
उस वक्त खैमे में नीरमल अकेली बैठी हुई थी। कमलावती भागती हुई फूली सांस के साथ नीरमल के पास आई। थोड़ी देर तक खड़ी रहकर वो अजीब से अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नीरमल की तरफ देखती रही। नीरमल ने भी चंद लम्हों तक गौर से कमलावती की तरफ देखा, फिर पूछा कि देखो कमलावती, तेरी सांस फूली हुई है, तेरे चेहरे पर अनगिनत खुशियों के आसार भी हैं, बताओ क्या हुआ है।